आरओ ने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत वो नाअहल हो गए हैं। आरओ ने सिर्फ ये देखा कि सजा हो गई है तोशाखाना केस में, इसलिए वो डिस्क्वालिफाइड है। जजमेंट रिजर्व कर ली है कि हम 10 तारीख को इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। बानी पीटीआई के एनए नवासी मियां वाली से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई पर लगाए गए इल्जाम पर नाअहली नहीं बनती, उनकी केस में सजा मुअत्तल हो चुकी। नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। एनए 122 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आरओ से आज जवाब तलब। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ ट्राइब्यूनल्स में अपीलों की समाअत। पीटीआई रहनुमा हमाद असर की एनए 129 और सनम जावेद की एनए 119 और 120 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज। इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। पीपी 171 से हमाद असर और उनके वालिद मियां असर के कागजात नामजदगी मंजूर। अली मोहम्मद खान के एनए 23, कमल शोजब के एनए 166 और मियां असलम इकबाल के पीपी 171 से कागजात दुरुस्त करार। इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। एनए 119 से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। आम इंतखाबात से एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ओहदे से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने खराबी सेहत के बायस इस्तीफा दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान कुछ दिन तक अस्पताल में जेर इलाज रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा कबूल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड न देने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने लिखा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76% कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर पीटीआई के 598, जबकि सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 1398 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। पीटीआई की शिकायत पर आईजी, चीफ सेक्रेटरी और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट भी जमा करवाई। आरओज की रिपोर्ट के तनाजुर में इल्जामात मुस्तरद करते हैं। जमीनी हकायक देख के मैं कहूंगा कि वो ये वजीर आजम वाला चक्कर छोड़ दें। बेहतर है मियाँ साहब प्रेसिडेंट बन जाए, आराम से सुकून से रहें, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये वजारत उज़्मा के चक्करों में ना फंसे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद का अपने पार्टी कायद को वजीर आजम की बजाय सदर बनने का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वजीर आजम बनने वाला चक्कर छोड़ें, सदर बन जाएं। जमीनी हकाइक और नवाज शरीफ को जानते हुए कहूंगा वो हेड ऑफ स्टेट बने। नहीं चाहता कि वो चौथी बार निकाले जाएं। ARY न्यूज से गुफ्तगू में मुशाहिद हुसैन का कहना था, 6 में से 3 वज़राए आजम को जेल जाना पड़ा। अब हाइब्रिड प्लस सिस्टम है जिसमें नवाज शरीफ का गुजारा नहीं हो सकता। जो ज्यादा फेवरेट थे अब वो कम रह गए। ये प्यारों की लड़ाई है। वाज़ेह है सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, कौमी हुकूमत बनेगी। हर कोई वजीर आजम बनना चाहता है, किसी को अवामी मसाइल से सरोकार नहीं। बड़ी जमातें मेरा वजीर आजम खेलने की बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को समझे। इलेक्शन कमीशन तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करे। कल कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या इससे पहले इलेक्शन इल्तिबा का शिकार नहीं हुए? सेनेटर कौहदा बाबर कहते हैं, क्या किसी मुंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह है? क्या सेनेट में पेश की गई करारदाद आइन के खिलाफ थी? इंतखाबात की जरूरत तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी थी। बड़ी जमातें रुकावट क्यों बनी? सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकता। तनकीद करने वालों की दास्तानें ज़ाती मफाद से ज्यादा कुछ नहीं। बड़ी जमातों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्की तरक्की का आगाज साबित होंगे। अवाम देख चुके हैं, नून लीग के सिवा सबने धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए।
صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہا مالیاتی اداروں سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ عوام کا اعتماد بحال کریں گے، اقتصادی پالیسی میں توازن لائیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بدامزی کے خاتمے کا، معیشت کی بربادی کو ختم کرنے اور آبادی کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ 8 فروری کو بر وقت الیکشن کا انعقاد ہو جائے۔ سینٹ میں ایک جعلی قرارداد پاس ہوا ہے، یا 11 سینیٹر 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے۔ بدامنی اور معاشی بربادی کے خاتمے کا واحد راستہ 8 فروری کو بروقت انتخابات کا انعقاد ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں 11 سینیٹرز 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، نگراں حکومت جتنی دیر رہے گی قوم کی مصیبتوں میں اضافہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کا نوٹس لے لیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خصوصی مصالحتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ خورشید شاہ، نثار کھوڑو، مراد علی شاہ، قائم علی شاہ، مکیش چاولہ امداد پتافی کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی شہریار شر اور جام مہتاب ڈہر میں تنازع ختم کرانے کے لیے اوباڑو روانہ ہو گئی۔ بلوچستان ملک دشمن عناصر کی لگائی آگ میں چل رہا ہے، سازش کے تحت شدت پسندی کو بڑھایا جا رہا ہے۔ بلوچستان 14 فورم کے رہنما جمال رئیسانی کہتے ہیں کالعدم تنظیموں کو کس نے اجازت دی کہ ہمارے پیاروں کو شہید کریں؟ دہشت گرد ہمارے پیاروں کو شہید کر کے لاشیں پھینک دیتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمیں انصاف کون دے گا؟ بلوچستان 14 فورم کی درخواست ہے ہماری آواز سب تک پہنچائی جائے۔ اسرائیل کے حزب اللہ کے ساتھ جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اسرائیل اور لبنان کے درمیان تنازع 2006 سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سیاسی ساکھ بچانے کے لیے لبنان پر حملہ کر سکتے ہیں، جس میں انہیں ناکامی ہو سکتی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کونسل کا کہنا ہے اسرائیل کو لبنان پر حملے سے متعلق تشویش کا اظہار ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو باور کرایا ہے کہ یہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں، جنوبی غزہ پر فضائی اور زمینی بمباری۔ 24 گھنٹے میں مزید 122 فلسطینی شہید۔ رفح اور خان یونس پہ بمباری سے متعدد مکانات تباہ ہو گئے۔ فلسطین فٹ بال ٹیم کے کوچ بھی اسرائیلی حملے میں شہید۔ صہیونی فورسز نے جنین پر پرتشدد کارروائیوں میں 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپوزیشن کے بائیکاٹ کے سبب وزیر اعظم حسینہ واجد کی جیت کا امکان۔ اپوزیشن جماعتوں کا 2 روزہ ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ عوام سے ووٹ نہ ڈالنے کی اپیل۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے بائیکاٹ کرنے والی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ کراچی سے خیبر تک سردی کی لہر۔ اسکردو میں پارہ -11، استور گلگت میں -6 اور ہنزا میں -4 تک گر گیا۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 1، پشاور میں 2 اور لاہور میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں سرد ہواؤں نے ٹھنڈ بڑھا دی، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حد نکاح کم ہونے کے باعث ملک کے مختلف ایئرپورٹ سے 22 ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ مختلف شہروں میں گیس کا بحران، عوام پریشان۔ کراچی میں موسم سرما کی شدت کے ساتھ ہی گیس بھی نایاب، کہیں گیس مکمل غائب تو کہیں پریشر میں کمی، شہری بلبلا اٹھے۔ مختلف علاقوں میں خواتین کو کھانا پکانے میں شدید مشکلات، گھر کا چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور۔ لوئر کھرم سدا بائی پاس کے قریب کار اور کوچ میں فائرنگ، 5 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اسلام آباد کے تھانہ کھنہ کی حدود شکریال میں خاتون سے مبینہ زیادتی، متاثرہ خاتون کا پولیس پر مقدمہ درج نہ کرنے کا الزام۔
کہا ملزم وفاقی پولیس میں تعینات 2 افسروں کا بھائی ہے، ملزم کا بھائی صلح کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس افسر محمد یوسف پر احاطہ عدالت میں تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ محمد یوسف نے سٹی کورٹ تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا۔ وکیل نے ٹریفک پولیس افسر کو تھپڑ اور لاتیں ماری تھی۔ اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ، پشاور اور کوہاٹ کے سیوریج میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد سے ملنے والے پولیو وائرس کا جینیاتی تعلق پشاور اور پشاور سے ملنے والے وائرس کا جینیاتی تعلق افغانستان اور راولپنڈی سے ہے۔ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں جنگی جہاز تعینات کر دیے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے پاکستانی تجارتی راستوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے جہازوں کی پیٹرولنگ جاری ہے۔ پاک بحریہ خطے میں بحری امن برقرار رکھنے کے حوالے سے قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے۔ بھارت کا بحری قزاقوں سے جہاز چھڑانے کا جھوٹا دعوی بے نقاب۔ مودی سرکار کی دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ناکام۔ بھارتی بحریہ نے 5 جنوری کو صومالیہ کے ساحل کے قریب تجارتی جہاز کو قزاقوں سے چھڑانے کا جھوٹا ڈرامہ کیا۔ جس بحری جہاز کو آزاد کرانے کا دعویٰ کیا گیا اس پر کوئی بحری قزاق موجود ہی نہیں تھا۔ امریکہ میں دوران پرواز طیارے کی کھڑکی نکل گئی۔ پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہوئے طیارہ بحفاظت اتار لیا۔ امریکی فیڈرل ایویشن کا واقعے کے بعد 171 بوئنگ طیارے گراؤنڈ کرنے کا حکم۔ پھر سیٹی بجے گی، میلہ سجے گا۔ HBL PSL سیزن 9 کا شیڈول تیار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائزز نے تاریخوں کو حتمی شکل دے دی۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب 17 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی۔ فائنل اور اختتامی تقریب 17 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ 34 میں سے سب سے زیادہ 11 میچ کی میزبانی کراچی کرے گا۔ لاہور اور پنڈی میں 9-9 اور ملتان میں 5 میچ کھیلے جائیں گے۔ دفاعی چیمپئن امریکی ٹینس اسٹار کوکو گاف نے آکلینڈ اوپن جیت لیا۔ ویمن سنگلز فائنل میں کوکو نے یوکرینی حریف ایلینا کو شکست سے 2-4 کیا۔ اور لندن میں غباروں کی دنیا آباد ہو گئی، جہاں غبارے جھلملاتے اور جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بچے بڑے سب غباروں کے انوکھے میوزیم میں گم ہو گئے۔